السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ویورز، ایک شخص یا کمپنی کی زندگی میں وہ لمحہ فیصلہ کن ہوتا ہے جب جدت کی ضرورت آن پہنچے۔ اگر اس لمحے جدت نہ اپنائی جائے تو عموماً ناکامی ہی مقدر ٹھہرتی ہے۔ چینی ضرب المثل ہے، جب تبدیلی کی تیز ہوا چلے تو بعض انسان دیواریں بناتے ہیں اور کچھ لوگ ہوائی چکیاں۔ تو ویورز، اب میں آپ کو دنیا کی ایسی مشہور ترین کمپنیز کے بارے میں بتاؤں گی کہ جو شاہراہ کامیابی پر رواں دواں تھی، مگر جدت اور تبدیلی نہ اپنانے کی وجہ سے زوال پذیر ہو گئیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ویورز، نمبر 1 پر ہے نوکیا۔ فن لینڈ کی اس کمپنی کو دنیا کا پہلا سیلولر نیٹ ورک بنانے کا اعزاز حاصل ہے۔ 1990 سے لے کر 2005 تک یہ دنیا میں موبائل فونز بنانے والی سب سے بڑی کمپنی تھی، مگر اس کمپنی کے کرتا دھرتا بھی جنم لیتی ایک تبدیلی کو نہ سمجھ سکے اور فاش غلطی کر بیٹھے۔ ہوا یہ کہ 21ویں صدی کے آغاز سے دنیا بھر میں انٹرنیٹ پھیلنے لگا۔ دیگر موبائل فون کمپنیز کو احساس ہو گیا کہ مستقبل کی کمیونیکیشن میں آواز نہیں، ڈیٹا اہمیت رکھے گا۔ نوکیا کمپنی سافٹ ویئرز کی بڑھتی اہمیت کا ادراک نہیں کر سکی اور اس نے بدستور ہارڈ ویئر پر توجہ دیے رکھی۔ انتظامیہ کو خوف تھا کہ اگر وہ اپنی مصنوعات میں تبدیلی لائی تو کسٹمرز سے محروم ہو سکتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نوکیا کے انجینئرز نے موبائل فونز میں کوئی جدت پیدا نہیں کی۔ اسی دوران دیگر موبائل فون کمپنیز نے ایسے فون ایجاد کر لیے جو نہ صرف استعمال میں آسان تھے بلکہ ان میں صارفین کو زبردست سروسز دی گئی تھی۔ نوکیا کا خیال تھا کہ اس کا برانڈ بہت مقبول ہے اور کسٹمرز اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ مگر کمپنی کی خام خیالی اور فاش غلطی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر کے صارفین سمارٹ فون خریدنے لگے اور نوکیا کے موبائل فونز کا دور اختتام کو پہنچا۔ آخر 2008 میں نوکیا کمپنی بھی سمارٹ فون بنانے لگی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کمپنی کی مصنوعات مخالف کمپنیز کے سستے اور زیادہ عمدہ موبائل فونز کا مقابلہ نہیں کر سکیں اور پیچھے رہ گئیں۔ یہ کمپنی اب نیٹ ورکنگ کے آلات بنا کر اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ویورز، نمبر 2 پر ہے یاہو۔ ویب سروسز فراہم کرنے والی اس امریکی کمپنی کی بنیاد 1994 میں 2 الیکٹریکل انجینئرز نے رکھی تھی۔ جلد ہی یہ دنیائے انٹرنیٹ کے صارفین کو خبریں، ای میل، سرچ انجن، میوزک اور مالیاتی امور وغیرہ کی خدمات فراہم کرنے لگی۔ 1998 تک وہ مشہور ترین سرچ انجن بن چکی تھی۔ 2000 میں کمپنی کی مالیت $125 ارب شمار ہوئی۔ یاہو کی ترقی کا سفر جاری تھا، مگر انتظامیہ سے وہی کوتاہی سرزد ہوئی جو عموماً کمپنیز کو زوال پذیر کر ڈالتی ہے۔ وہ یہ کہ کمپنی نے جدتیں نہیں اپنائیں، خاص طور پر اپنے سرچ انجن کو بہتر نہیں بنایا۔ ادھر یاہو کی مخالف کمپنی گوگل کے ماہرین اپنے سرچ انجن اور دیگر نیٹ سروسز کو بہتر سے بہتر بنانے لگے۔ نتیجے میں ویب کسٹمرز کی بڑی تعداد گوگل استعمال کرنے لگی اور یاہو پہلے جیسی مقبول ویب سائٹ نہیں رہی۔ ایک طرف یاہو نے جدت اور مثبت تبدیلیوں کے عمل سے ناتا توڑے رکھا، دوسری سمت وہ ترقی کے دیگر سنہرے موقع بھی گنواتی رہی۔ مثال کے طور پر 2002 میں کمپنی نے گوگل خریدنے کے لیے معاہدہ کر لیا تھا، مگر بعد ازاں یاہو کا CEO معاہدے سے پھر گیا۔ 2006 میں یاہو نے فیس بک خریدنے کی خاطر بات چلائی۔ وہ مارک زکربرگ کو معقول رقم دے رہی تھی، لیکن پھر یاہو نے بولی کی قیمت کم کر ڈالی۔ اس پر زکربرگ نے بات چیت منسوخ کر دی۔ ویورز، صورتحال سے واضح ہے کہ اگر یاہو گوگل اور فیس بک خرید لیتی تو آج دنیا نیٹ پر راج کر رہی ہوتی، مگر کمپنی کے کرتا دھرتا ترقی کے مواقع دیکھ نہ پائے اور وقتی خطرات کے پیش نظر پیچھے ہٹ گئے۔ یہی خوف اور پسپائی مگر کمپنی کو لے ڈوبی۔ اس کا کاروبار سکڑتا گیا اور مالیت بھی کم ہو گئی۔ 2016 میں صرف $4.5 ارب میں یاہو کمپنی فروخت ہوئی۔ اسے یہ سوال اسی لیے دیکھنا پڑا کہ انتظامیہ نے بہادری نہیں دکھائی اور نہ ہی وہ انوویشنز اپنا سکی۔
दोस्तों नंबर 3 पर है ब्लैक बेरी। ये 1984 की बात है। कनाडा के 2 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ने रिसर्च इन मोशन नामी एक टेक्नोलॉजी फर्म की बुनियाद रखी। इस कंपनी ने 2000 में ब्लैक बेरी नामी एक स्मार्टफोन मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया। ये अव्वलीन स्मार्टफोन्स में से एक था। उसे दुनिया भर में मकबूलियत मिली। वर्ड्स कंपनी ने बाद में मुख्तलिफ वर्जन मुतारिफ करवाए। यही नहीं, अपना नाम भी तब्दील करके ब्लैक बेरी लिमिटेड रख लिया। इस कंपनी के साथ भी मगर वही मसला पेश आया जो अक्सर कंपनीज के ज़वाल का पैगाम बन जाता है। 2005 के बाद बड़ी टच स्क्रीन वाले स्मार्टफोन आ गए, मगर ब्लैक बेरी ने अपनी चीजों को जूं का तू रखा। उसका ख्याल था कि कंपनी से लाखों कस्टमर्स जुड़े रहेंगे, मगर ऐसा ना हो सका। उन्हें बेहतर स्मार्टफोन मिले तो ब्लैक बेरी खरीदना छोड़ दिया। आखिर कैनेडियन कंपनी को मुसलसल खसारे के बायस 2016 में स्मार्टफोन का अपना कारोबार फरोख्त करना पड़ा। यूं जिद्दत ना लाने की कोताही ने एक नामवर कंपनी को दरिया बुर्द कर डाला। व्यूवर्स, इसके अलावा कोडेक, ज़ेरोक्स, हिटाची और पोलराइड नामी कंपनीज भी ज़वाल पजीर हो गईं। व्यूवर्स, उनकी मिसाल से दौरे हाजिर के CEOs ने ये सुनहरा सबक सीखा कि जो कंपनी जिद्दत और तब्दीली पर मबनी हिकमत अमली नहीं रखती वो जल्द या बदेर मिट जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।